اس 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفعتاً زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے۔ یہ جملہ بہت عمدہ ہے، میں نے آج صبح جو کہا تھا، ایک ہے اسلام کا عروج و زوال، ایک ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال۔ مسلمانوں کا معاملہ تو 2 دفعہ ہو کر آیا یہاں، اسلام کا تو مسلسل آ رہا ہے۔ اس کے لیے بڑی بہترین تمثیل میرے ذہن میں آئی ہے۔ مکہ مکرمہ سے 2 راستے جاتے ہیں طائف کو، یا یوں کہیے طائف سے 2 راستے آتے ہیں مکہ مکرمہ۔ ایک کو طریق الجبل کہتے ہیں، پہاڑی راستہ، ایک دم بڑی چڑھائی آتی ہے، اور ایک ہے بڑے تدریجاً، اتنا سلو انگریڈینٹ ہے اس کا جو سلوپ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ اس سے آپ جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ پہاڑ پر چڑھے، اس لیے کہ رفتہ رفتہ تدریجاً۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کا معاملہ جو ہوا ہے وہ تو تدریجاً 1400 برس میں، 1300 برس میں، 1200 برس میں یہاں تک پہنچا۔ امت مسلمہ کے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ پہاڑی راستے کے مانند ہے، پہاڑی راستے میں تو اتار چڑھاؤ پھر اتار۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ 2 عروج 2 زوال سے دوچار ہو کر پہنچی، اور اسلام تدریجاً گرتے گرتے یہ دونوں کوئنسائیڈ کر گئے ہیں آ کر اس صدی میں، کہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ گئیں، بلکہ پچھلی صدی میں پہنچ چکے تھے۔ اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبوی کے الفاظ کے مطابق غثاء السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی، اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، لہذا قانون فطرت کے عین مطابق احیاء کا ہمہ جہتی عمل بھی شروع ہو گیا۔